مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمام قسم کی حمد و ثنا برائی رسول کی عبادت جو ہے اس مالک کے لیے خاص ہے جو ساری کائنات کا رب ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک انگنت ذات اعلیٰ درود و سلام سید ولد آدم رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار نام درود و سلام آپ کی آل پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، ائمہ حدیث پر اللہ کی رحمت ہو. عزیز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے منفرد ہے، اس مہینے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. 9 ربیع الاول کو صبح کے وقت اپریل اور جیٹھ کا مہینہ تو ماجہ فرماتی ہے کہ ایسے ایسی بشار تھے جو ظہور پذیر ہوئی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اور آپ کے آنے سے پہلے آپ کے والد کرام اس دنیا کو چھوڑ چکے تھے. تو ماں آمنہ نے دادا عبد المطلب کو اطلاع دی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے بیٹے عبداللہ کی یہ ثانی شکل عطا فرمائی ہے. تو دادا جان بڑے خوش ہو کر گھر تشریف لائے. بیت اللہ میں لے گئے، دعا مانگی. 7 دن ہوئے
رکھنا کیا، سر کے بال اتارے، دعوت کی، تو سارے خاندان کے لوگ کہنے لگے کہ سردار بیٹے کا نام تو آپ نے بتایا ہی نہیں ہے، نام کیا رکھا؟ فرمایا میں نے نام اس کا محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حیران پریشان، یہ نام یہ عرب نے ہمارے خاندانوں میں؟ تو دادا جان فرمانے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر عالی شان کرے، اس کی شان، اس کی بلندی، اس کی عزت یہ بخت والا ہو۔ تو نام آمنہ نے احمد نام رکھا، فرشتے کی بشارت میں احمد نام رکھا۔ یہ دونوں نام ہی بڑے افضل اعلیٰ افضل ہیں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ ساری کائنات اس کی تعریف ہے۔ اب حالات مکے میں یہ رسم و رواج کے مطابق بچوں کو لوگ دودھ پلانے والیوں کے حوالے کرتے تاکہ دودھ بھی پلایا جائے اور صحت مند غذا۔ چلتے چلتے بدوسا قبیلے کے لوگ عورتیں مکہ مکرمہ میں پروگرام بنایا کہ ہم بچے لے کے آتی ہیں، اور یہ قحط سالی کا دور تھا۔ ہمارے پاس ایک گلی تھی اور ایک اونٹنی تھی، میرا خاوند اور میں اور میرا بچہ دودھ پینے والا ہم قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب انسان سفر کرتا ہے تو کسی آدمی کی گاڑی خراب ہو جائے تو دوسرے کام کافر کہتے ہیں تیرے کو پتہ نہیں چلے، تیرے کو پتہ نہیں چلے خراب ہو گئی۔ یہ قافلہ چھوٹا سا دوسرے قافلہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ بار بار واپس ساتھ میں لاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ چلتے چلتے مکہ مکرمہ قریب پڑاؤ ڈالا۔ گلیوں میں بچوں کی تلاش میں عورتیں دریا نکلی۔ یہی رحمت کائنات ہے۔ ایک تو والدہ کے بعد وہ ابو لہب کی سعودیہ نے شعیبہ نے بھی دودھ پلایا، اس نے مسروق کو بھی دودھ پلایا، اس نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، اس نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ ابو لہب سے کہنے لگی سردار تیرے بھائی کے گھر تیرا بھائی آیا، نشانی آئی ہے۔ اس نے کہا جو میں تمہیں عذاب کرتا ہوں، مجھے خوشی اتنی دی۔ دروازے میں دستک، یہ بچہ ہے جی ہے، اس کا باپ کہاں؟ باپ اس کا فوت ہو گیا۔ یہ یتیم مکہ کہلائے۔ وہ چلی گئی دوسری تیسری دائیں آ رہی ہے جا رہی ہے، کیونکہ دودھ پلانے کا معاملہ جب باپ لے کے پھر کس سے ملے گی دادا پورا۔ لیکن دل میں چون بڑی لگتی ہوگی ماں بنا کے، یہ تو کیا پتا، یہ کیا جانے جو میرا نور نظر ہے اس کی شان الگ ہے، یہ کیا جانے، یہ تو کیا علم۔ یہ ماں حلیمہ اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں، میں خالی چلی جاؤں۔ وہ ایک بچہ یتیم ہے، اس کو مجھے خاوند کہنے لگا لے جاؤ اللہ بہتر کرے گا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے اگر میں اور آپ نے اپنی زندگی میں لے آئے، سارے معاملات کو فَقْبِلُوا بِهِ اللَّهِ، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں آئے۔ میں دروازے میں پہنچی، ماں حلیمہ کہتی دستک دی، اندر سے آواز آئی کہو، کہتی میں بچہ لے کے آئی، دل ٹوٹا ہوگا کہ نہ جانے یہ بھی واپس
واپس چلی جائے، بیٹی یہ بھی واپس ہو جائے. کہا کوئی بات نہیں، یہ علم ہے کہ اس کا واپس دنیا کو چھوڑ چکا ہے، کوئی بات نہیں. بچے کو اٹھایا، آسمان والے تیری رحمت کے قربان. امام حلیمہ کہتی کہ میرے پاس اپنے بیٹے کے لیے ایک قطرہ دودھ نہ تھا، ساری رات بھوک اور پیاس، اس لیے کہ ہماری مفتی کے پاس کچھ نہ تھا. ہم تو آس امید لگائے بیٹھے کہ آسمان سے رحمت آئے گی، ہریالی آئے گی، مجھے کہ دودھ بنے گا. تو راتی میں نے اٹھایا تو میرے پاس اتنا دودھ آ گیا کہ میں حیران پریشان. میں نے اپنے مکی بیٹے کو دودھ پلایا، اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا. یہ زندگی کی پہلی رات تھی، پہلی کہ ہم آرام اور سکون کے ساتھ رات کو سوئے. خامد کو اونچنی کے پاس پہنچا، وہاں بھی دودھ ہی دودھ. اپنے خامد سے مشورہ کرتی ہے کہ اللہ کی بچہ بڑی برکت ہے. خامد کہتا ہے یہی ہے کہ دودھ اونچنی کے پاس بھی بہت آیا. اب قافلہ روانہ ہوا واپس چلا، تو یہ جو کمزور دبلی پتلی گلی اور اونچنی جو کمزور تھی لاغر تھی، وہ سب کافر وہاں سے آگے آگے. وہ پیچھے سے آوازیں دیتی ہیں کہ حذیف کی بیٹی کیا ہے ابھی اتنی تیز. جی ہاں، سواریاں وہی ہیں لیکن سوار بدل چکا ہے. کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ان کافر والوں کو کیا پتا کہ سوار کی رفتار کیسی، کتنی بلندیوں والا یہ سوار ہے. یہ تو آسمانوں کو پیچھے چھوڑ کر آسمان کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. ان کو کیا ہے، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہمارے گھر میں آنے لگی. قحط کا زمانہ، ہمارے جو چرواہا تھا بکریاں جانور لے کے جاتا، واپس پلٹتا، ان کے پاس دودھ ہوتا، اور اس سال کے سارے قبیلے اپنے اپنے چرواہوں سے کہنے لگے کہ اب تم وہاں خود کو نہیں چرائے جاتے جہاں پر ابو لہب کی بیٹی کی بکریاں جاتی. حالانکہ ایک ہی جگہ وہ چراگاہ تھی، ایک ہی جگہ سے جا کر اپنی بھوک اور پیاس مٹانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن رحمتیں برکتیں ایسی کہ ماں حلیمہ کہتی ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، کبھی خیال بھی نہ کیا تھا. اور ایک دن ماں حلیمہ کہتی ہے میں نے دودھ بلایا تو دوسرا بھی آگے کیا، تو اس مکی بیٹے نے کہا کہ نہیں ماں ہے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. میں تو لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کے حقوق میں لینے نہیں آیا. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کا عرصہ گزر گیا. برکتیں رحمتیں ہمارے رب آسمان اس طرح سامن کے مہینے میں بادل بڑھتے ہیں، ایسے رحمتیں برکتیں آتی. ہم چاہتے نہیں تھے اس بیٹے کو، برکتوں والے بیٹے کو، رحمتوں والے بیٹے کو واپس کریں، لیکن پھر لے کے جانا تو تھا نہیں. ہم ماں حلیمہ سے کہنے، ماں آمنہ سے کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دن اور اس کو ہمارے پاس چھوڑے، یہ کھیلے گا، بڑا ہو جائے گا، اور پھر اسرار انکار. ماں آمنہ کہتی ہوگی نہیں میں نے اپنے بیٹے کو اپنے آپ کو کرنا، لیکن چلو پھر واپس کیا. پھر رحمتیں برکتیں ایسے آنے لگی
میرے خان اپنی بکریوں کو لے کے باہر گئے، اس کو بھی اٹھا لیا، تو میں نے کہا اس کو نیچے نہیں اتارنا، کہیں اس کے پاؤں کو چیز نہ چھو لے پائے، اس کو درختوں کے سائے کے نیچے رکھنا، اس کے اوپر دھوپ بھی نہ پڑے، دھوپ بھی نہ پڑے۔ آگے سے حلیمہ کا آپ کیا کہتا، آپ کی علم بھی نہیں ہے، آپ نہیں جانتی کہ میں اس کو اٹھا کر بکریوں کے پیچھے پیچھے ہوتا ہوں، ہمارے اوپر آسمان سے بدری سایہ کرتی رہتی ہے، جہاں جہاں میں جاتا ہوں اس کا سایہ اس کے سر میں ہوتا ہے، اور آج اس کے اوپر بے سایہ ہوتا ہے، آج اس کے اوپر سایہ کہاں، ظلم اور زیادتی، چکی میں اس سے چلے گئے، اس کا کلمہ پڑھنے والے دنیا کے کافر گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے رہتے تھے، ان کو پتا بھی نہیں چلتا۔ اس لیے کسی صحابی نے کہا کہ جناب اقتصافی مارا لاتے ہو فلسطین سے، نہیں چلتا، تو سب ہوتا ہے مطلب اسلام آباد میں ہماری مسجد شہید کر دی گئی، گیا دیا گیا، تو گورنر سے پوچھا کہ جناب کسی مسجد کو یا باقی اٹھا دو، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اب دیکھیں اسلام آیا ہے، سیالکوٹ ناروان یہ قصور کا علاقہ، یہ ساتھ ہمارے فرقہ یہ ڈوبتے چلے گئے، آپ کو سوائے مولوی کا کوئی نظر نہیں آئے گا، یہ چھیپا بیٹھنے والے، یہ دوسرے زکات والے، یہ تیسرے زکات والے، یہ بیٹھنے والے کوئی نظر آئے گا نہیں آئے گا، ان کا یہ کام ہی نہیں، ان کا نہیں کام، ان کا کام تو یہ ہے کہ بس علماء کے خلاف الزامات، علماء کے خلاف باتیں کرو، ٹی وی پہ بیٹھ کر کے باتیں، اور حرام کو آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، یہ فیس بک دیکھتے ہیں، سب سے پہلے دینی جماعت اسلامی مسلم آپ سے حساب کی برتی بھی رہتی ہے، باقی دینی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کی اس مصیبت کی گھڑی میں پہنچے، کوئی نہیں پہنچے۔ وزیر صاحب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رحمتوں اور برکتوں والے 9 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر ماں آمنہ، ماں حلیمہ اپنے اپنے مشاہدات بیان کرتی ہیں کہ ایسی رحمتیں اور برکتیں انسان صبر بھی نہیں کرتا۔ چلتے چلتے ایک دن ایسا ہوا کہ لوگوں کا بچے بار بار میرے پاس آئے کہ نام تو آپ کا بیٹا ہے، اس کو کسی نے ذبح کر دیا، اب خامد بیوی باقی ہو گئے، اللہ کے نبی کھڑے، ایک چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، ہم نے گلے لگایا، بیٹے کیا ہوا، کہاں لوگ آئے تھے، وزیر صاحب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں رحمت کائنات تشریف لائے، 9 ربیع الاول کو، پھر ماں حلیمہ کہتی ہے میں خدشہ ظاہر ہوا، میں کہیں نقصان نہ ہو جائے، ہم کہاں سے نقصان پورا کرتے تھے، ہم نے بیٹے بچی کو لیا، اب وہاں پہنچے، ماں آمنہ کے سپرد کیا، دادے کے سپرد کیا، کیوں؟ اس لیے یہ ان کی امانت تھی، ان کے سپرد کر دیا، ان کو دے دیا، لیکن راستے میں باتیں کرتے رہے کہ اب ہم کو رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ زمانہ ہے بات، ماں حلیمہ کی آواز سنی پہ یہاں پر دروازہ کھولا، اندر دیکھا، ماں خدیجہ جو کھولا سے کہتی یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا، تو یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے،
40 बकरियां थी माँ खदीजा कुबरा, वो उसके आगे लगा दी कि माँ तूने दूध पिलाया था, हम नहीं चाहते कि हमारी रहमतें बढ़ के आपके घर से बदल। 40 बकरियां आगे बकरी साहिब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह खुदा हमें अपनी रहमत नसीब फरमाए। रबीउल अव्वल का महीना रहमतों बरकतों वाला, हम चाहते हैं कि आप जल्दी तशरीफ लाएं। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत, वो सूरत माँ चाँद माँ सूरत हम आपके सामने पेश करें। आप सुने और अपने बच्चों को सुनाएं।